السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ ہماری لائف لانگ اسکلز کی یہ سیریز چل رہی ہے۔ اس کے اندر آپ کو آج ایک اسکل بتائی جائے گی کہ اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا تو یقین جانیے نہ صرف یہ کہ آپ کی زندگی اس سے بہتر ہو جائے گی بلکہ آپ کے آس پاس لوگ جو موجود ہیں ان کی زندگی میں بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ اور وہ اسکل ہے کہ تنقید نہ کریں، اعتراض کی عادت کو اپنے میں سے خرچ کے نکال دیجئے۔ بائی ڈیفالٹ جیسے خودرو جھاڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے آپ اگتی ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی فرٹیلائزر نہیں ڈالنا پڑتا، اس کے لیے آپ کو کوئی بیج نہیں ڈالنا پڑتا، اس کے لیے آپ کو کوئی پانی نہیں ڈالنا پڑتا، اور روشنی کا خیال نہیں رکھنا پڑتا، اپنے آپ اگاتی ہیں۔ ہاں، پھول کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ کوئی چرند پرند نہ کھا لے، اس میں بیج بھی پراپر پڑے، اس میں کھاد بھی پڑے، روشنی بھی ملے، پانی بھی ملے۔ بالکل اسی طریقے سے شکر ہے نا، وہ پھول ہے، اور جو اعتراض ہے وہی خردرو جھاڑیاں ہیں، اپنے آپ نکلتے رہتے ہیں، اور اس سے آپ کی اور آنے والے کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ کے آس پاس موجود لوگوں کی زندگیاں اس سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ جب آپ اعتراض کرتے ہیں نا، تو پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے اس وقت کے اندر۔ جو آپ کی تعمیری سوچ ہے اس کو بریک لگ جاتا ہے تنقید کے وقت۔ آپ کسی بھی تنقید کر رہے ہیں، کسی برائی کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس وقت نہ آپ اچھا سوچ سکتے ہیں، نہ اچھا سمجھ سکتے ہیں، نہ اچھا سن سکتے ہیں، آپ بس برائی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ عادت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پروان چڑھ چکی ہے۔ یاد رکھیے، آپ سے کام کی بات عرض کروں، میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ کنویں میں تھوکنے والے کی پیاس چھن جاتی ہے۔ اور جو طلب ہے نا، اس سے بڑی شاید ہی کوئی نعمت ہے، طلب اور حضوری، کہ اللہ کا آپ کو خیال رہے کہ وہ آپ کے ساتھ موجود ہے، اور طلب ہو اس تک پہنچنے کی۔ یہ دو چیزیں کسی سے چھن جائیں نا، تو اس کے لیے گزارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ بلا وجہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، کبھی بھی اعتراض اور نفع جمع نہیں ہوتے۔ آپ کسی پہ اعتراض بھی کریں اور ساتھ میں اس سے آپ کو نفع بھی ہو، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں اعتراض نہ کریں، نفع لیتے رہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی ہم نے وہ 3 سال لگائے، ساری ریسرچ کی، تمام چیزیں دیکھیں، اور وہ KG کی کریکولم کی کتاب چھاپی۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری کتابیں ہیں، بچے افورڈ نہیں کر سکتے، 15 ہزار کی کتاب آتی ہے۔ ہم نے سوچا کہ پلے گروپ، پری KG اور KG تینوں سالوں کی ایک مشترکہ کتاب لکھ دیں، جتنی اسلامیات، اخلاقیات، مطالعہ پاکستان، انگریزی، حساب، ریاضی، جو کچھ بھی سیکھنا ہے بچے نے وہ ایک ہی کتاب میں سیکھ جائے۔ ابھی کتاب پبلش کی تھی، ایک گروپ پہ شیئر کی، جو کہ پاکستان کے ایجوکیشن کے لوگوں کا گروپ ہے، جو پاکستان میں ایجوکیشن کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے پوسٹ ڈیلیٹ کر دی۔ تو انہوں نے بولا کہ جی آپ سیلف پروموشن کر رہے ہیں۔ میں کہا جی کتاب خریدنے کے بارے میں نہیں بتایا، میں تو صرف اور صرف اپنی جو صحیح کی ہے اس کے متعلق بتایا، کارگزاری بیان کی ہے، کس طریقے سے کتاب تک پہنچے، لیکن صاحب نے ڈیلیٹ کر دی۔ چلیں جی ٹھیک ہے، 3 سال کا عرصہ لگا تھا، اور دنیا بھر کے ہم نے کوئی 17-18 ملکوں کے کریکولمز پڑھے تھے، 20-25 لاکھ روپے تقریباً لگ چکے تھے اس ایک بک کے اوپر، پروجیکٹ کے اوپر۔ جو بڑے ادارے چھاپتے ہیں، آکسفورڈ وغیرہ، وہ تو لاکھوں کی تعداد میں چھاپتے ہیں۔ ہم نے 5000 چھپانی ہوتی ہیں، تو ذرا بات ہے جو چھوٹا پرنٹر ہوتا ہے وہ کاسٹ ہوتی ہے، خیر اس پہ بھی بات نہیں کرتے۔ سب کچھ بک چھپ کر آ گئی، بڑی خوبصورت بک بنی۔ تو اس کتاب میں وہ ایک بچے کی تصویر بنی ہوئی ہے جو ڈیزائنر نے بنا دی، یہ بچہ۔ تو پہلا اعتراض آیا کہ جی آپ یہودیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس نے ٹوپی یہودی والی پہنی ہوئی ہے۔ دوسرے صاحب نے کہا بچی نے جو اسکارف پہنا ہوا ہے گرین کلر کا ہے، تو آپ بریلوی مسلک کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تیسرے صاحب نے کہا کہ بچہ اور بچی کیونکہ کمر ملا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور یقین جانیے 24 گھنٹے کے اندر ہمیں 100 سے اوپر اعتراضات اور ای میلز مل گئیں، اور کتاب ان میں سے کسی نے نہیں پڑھی، کسی نے بھی نہیں خریدی۔ اب کتاب شپ ہی نہیں ہوئی تھی نا، تو پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس سے پہلے تمام لوگ علامہ بن گئے، ان کے اعتراضات شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو تھوڑے بہت کام کرنے والے لوگ معاشرے میں بچے ہیں، وہ کام سے رک جاتے ہیں، وہ اس لیول کے اوپر ڈپریس اور ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ بولتے ہیں کوئی کام نہیں کرنا۔ جب بھی آپ تنقید کریں گے تو فائدہ رک جائے گا، اور بندہ آپ کو بتائے گا نہیں۔ اب معاشرے کے اندر اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، اتنی کٹیسی نہیں بچی کہ بتائے کہ فلاں دن آپ نے مجھے یہ کہا تھا نا، اس کی وجہ سے میں کر رہا۔ اب وہ کیا ہوگا، آپ نے کبھی اعتراض کیا ہوگا، سال بعد کوئی جاب اپورچونٹی آئے گی جس کے لیے آپ پرفیکٹ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو ریفر کر سکتا ہے، جاب لگوا سکتا ہے، وہ کیا کرے گا کہ نہیں، اس بچے نے بدتمیز بچہ ہے، اس بچے کو ریکمینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اس اعتراض کی وجہ سے کون کون سے نقصانات کہاں آپ کو ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ شکر ادا کرتے رہیں تو ان شکر ادا کرنے کے جو تمام فوائد ہیں ان کو آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اعتراضات کے نقصانات اور شکر کے فائدے ہمیشہ خاموشی سے آتے ہیں، ڈھول بجاتے ہوئے نہیں آتے۔ تو آپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ کب کہاں آپ نے کیا کھو دیا ہے۔ بات کو مختصر کرتے ہیں، اعتراض آج کے بعد زندگی سے نکال دیجئے، آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کس قدر تبدیلی آئے گی۔ مجھے آج تک کوئی بچہ، نوجوان، کوئی شخص زندگی میں نہیں ملا کہ جس سے میں گھنٹے بھر بات کروں اور اس کی بات میں اعتراض کی جھلک نہ آئے،
اور اس کے باوجود وہ کامیاب نہ ہو. وہ اچھا خاصے پیسے بنا رہا ہوتا ہے، دنیا گھوم رہا ہوتا ہے، کاروبار چل رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں خوش ہوتا ہے، لیکن ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں. اگر 1000 لوگوں سے ملوں نا تو ایک آدمی بھی اب ایسا نہیں ملتا جس سے کوئی میں 10-15 منٹ گفتگو کر سکوں، اس کی ٹاپک کے اندر، اس کی گفتگو کے اندر اعتراض نہ ہے. کوئی شخص آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، ٹیچر ہے، مینٹر ہے، اب تو اس کا اعتراض بنتا ہے، وہ آپ کی اصلاح کے لیے اعتراض کر سکتا ہے. لیکن ہر بچے کو ہر چیز پہ اعتراض کرنا، یہ روش کو اتنی اچھی نہیں ہے. امید کرتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر زندگی میں بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گے. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.